بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں. آج پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے اس میں تعاون کیا ہے نیسلے بنیاد نے, جو کہتے ہیں کہ نیشنل نیوٹریشنل سروے 2018 کے مطابق پاکستان میں ہر چوتھا بچہ آئرن کی کمی کا شکار ہے. اسے ہم نے نیشنل ایشو بنایا ہے. آئرن کی کمی آپ کے بچے کے آج اور کل دونوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے. آئرن کی کمی کی وجہ سے آپ کا بچہ گھر, اسکول اور زندگی کے ہر پہلو میں پیچھے رہ سکتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ دھیان نہ دے پانا, تھکاوٹ کا احساس, سانس پھولنا اور بار بار بیمار پڑنا آئرن کی کمی کی علامات ہو سکتی ہیں, اور یہ سنائی نہیں دیتی پر دکھائی ضرور دیتی ہیں. زندگی کے ہر پہلو میں ہم اپنے بچے کو بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو آئرن سے بھرپور غذا 6 ماہ کی عمر سے دینا شروع کریں. ہم نے عہد کرنا ہے کہ آئرن کی کمی کو ایک نیشنل ایشو بنانا ہے اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. تو آواز بلند کریں اور عہد کریں کہ آئرن کی کمی اب نہیں. یہ تھا پیغام نیسلے بنیاد کا جو آپ لوگوں تک پہنچایا. اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. موضوع ہمارا کوئی مختلف نہیں ہے, موضوع وہی ہے جو اس وقت پوری دنیا کا موضوع ہے. سب سے بڑی بحث اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ صرف کورونا وائرس کے حوالے سے ہے. آپ کہیں بھی جائیں, کہیں کسی سے ملیں, یا کہیں سے گزریں, آپ کو صرف ایک ہی آواز سنائی دے گی, کورونا وائرس. اس وقت پوری دنیا سہمی ہوئی ہے. لوگوں کے اندر ایک خوف ہے, پریشانی کی کیفیت ہے, فکر ہے کہ کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. کہیں یہ ہمیں تو ہماری طرف تو نہیں اس طرح مطلب یہ وائرس اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گا جس طرح چین اور اٹلی میں سب کچھ ہو رہا ہے. صرف پچھلے 24 گھنٹوں میں اٹلی میں 368 ہلاکتیں ہو چکی اور نئے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں بڑی تیزی سے. جو شرح اموات چائنا کے بارے میں ہم نے سنی تھی کہ وہ تقریباً 3% کے قریب جو ہے موٹیلٹی ریٹ ہے, اب وہ یہاں پہ یورپ میں 7% تک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو ہمارے سیفٹی میئرز ہیں وہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ہیں. مطلب ہم جتنی میکسیمم ہماری گورنمنٹس جو ہے وہ کوشش کر سکتی ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح اس وائرس کو زیادہ سے زیادہ پھیلنے سے روکا جائے. سکولز سے یہ معاملہ شروع ہے, سکولز کے بند ہونے سے. سکولز, یونیورسٹیز اور جتنے بھی یہ اس طرح کے ادارے ہیں سارے بند کر دیے گئے ہیں. دفاتر جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں, گیدرنگز اور میٹنگز کو بند کیا جا رہا ہے, جمز وغیرہ بند کر دیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی موقع نہ دیا جائے اس وبا کو زیادہ پھیلنے کا. تو یہ ایک بہتر قدم ہے. اسی حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے, اوور آل بات کریں گے کہ ہم ٹھیک ہے یہ وبا ہے, ایک جان لیوا ایک مرض ہے, مگر ہمارے اندر جو خوف ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ بھی اس بارے میں بات ہوگی. آپ دوست بھی آج پروگرام میں رابطہ کر سکیں گے. میں تعارف کرواؤں گا اپنے مہمانوں کا. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا, میرے ساتھ موجود ہیں سابق سپرنٹینڈنٹ جیل جناب شاکر شاہ صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے سر آپ؟ اللہ ہی کرم نوازی, بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ. میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں یہ سوشل ورکر ہیں, اسلامک سکولر ہیں, ریسرچر ہیں, جناب سید شہریار داؤد صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. سر میں نے سنا ہے کہ کچھ جگہوں پہ جو قیدی وغیرہ جو ہیں ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے. تو پاکستان میں اسپیشلی سندھ میں جیلوں میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں پہ بھی وہ جو جیلوں کے اندر قید ہیں جو قیدی وہ بھی پریشان اور فکر کا سامنا ہے یا کوئی اتنے نہیں؟ ویسے پوزیشن تو نارمل ہے. آپ نے ابھی قیدیوں کے لیے کہا کہ قیدی ریلیز کیے گئے ہیں, تو آئی جی جیل نے جو ہے وہ خصوصی طور پہ 2 مہینے کی ریمیشن دی ہے, اور آل اوور سندھ جیلوں کے جتنے بھی سپرڈنٹ ہیں ان کو کہا ہے کہ 1 مہینے کی جو ان کی اپنی ڈسکریشنری پاور ہے 1 مہینے کی آپ ریمیشن دیں. اس کے نتیجے میں ڈسٹرکٹ جیل ملیر سے تقریباً 4 قیدی, سینٹرل جیل کراچی سے 1, سینٹرل جیل حیدرآباد سے 2, لیکن 2692 ایسے قیدی ہیں کہ جن کو ان کا فائدہ ہوا ہے.
وہ بینیفیشری ہیں اس کے. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کی سزا جو ہے وہ 1 سال ہے تو اس میں 3 مہینے کی تخفیف ہو گئی. اچھا. تو وہ اپنے اپنے نمبر پہ وہ بھی انشاءاللہ وہ نکلتے چلے جائیں گے. تو یہ سندھ میں خصوصی رعایت برتی گئی. جی خصوصی 3 مہینے کی پورے سندھ کی جیلوں میں. اچھا پورے سندھ کی. تو ویسے یہ وبا جیلوں تک پھیلنے کی تو کوئی امید نہیں ہے نا؟ ایسا نہیں جیلوں تک ایسا، باقی تو اللہ کی مرضی کہاں بھی چلی جائے، لیکن جیلوں میں پھیلنے کی اس لیے امید نہیں ہے کہ وہاں باقاعدہ ہیلپ ڈیسک بنا دیے گئے ہیں. اچھا. اسکریننگ پہلے سے HIV کی اور اس کی ہیپاٹائٹس کی ہوتی تھی، تو ساتھ ساتھ اس کی بھی اسکریننگ شروع کر دی گئی. اس کے علاوہ تقریباً 16 یا 16.5 ہزار جتنے قیدی ہیں ان سب میں جو ہے میڈیکیٹڈ ماسک دیے گئے ہیں. ہر جیل کی انٹری اور ایگزٹ پہ، یعنی سرکل کے اندر وہ جیلیں ہوتی ہیں تو وہاں باقاعدہ ڈیوٹی لگا کے اور سینیٹائزر وہاں وہ لگائے گئے ہیں کہ وہ جب جائے گا اپنے وارڈ سے نکلے گا تو سینیٹائزر سے اپنے ہاتھوں کو واش کرے گا، جب دوبارہ آئے گا پھر واش کرے گا. اور ان سائڈ جو بیٹر کلاس کے قیدی تھے جن کی ملاقات ان سائڈ ہوتی تھی اس پہ بھی جو ہے اس کو بھی سسپینڈ کر دیا ہے. اب جو بھی ملاقات وہ اپنے کیبن سے اور انٹرکام کے ذریعے وہ بات کرے گا، جس طرح ہم موویز میں دیکھتے تھے. جی ہاں جس طرح ہے وہ سسٹم یہاں ہے. لیکن وہ چونکہ C کلاس پریزنر کے لیے تو B کلاس کے لیے یہ ہوتا تھا کہ رول کے مطابق ان کو انسائیڈ دی پریزن ملاقات کراتے تھے، لیکن وہ بھی سارے اس میں صوبے میں وہ سسپینڈ کر دی گئی. اور ابھی جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لیٹر لکھا ہے IG جیل خانہ جات نے، کیونکہ اس موومنٹ کو ہم نے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک یہ جو پریزن وین جو قیدیوں کو لے کے جاتی ہے کورٹوں میں عدالتوں میں، تو اس میں ایک میں 30 40 کے قریب پریزنر ہوتے ہیں. تو وہ ہائی کورٹ شاید آج اس پہ یہ ہو جائے آرڈر کہ 15 دن یا 20 دن کے لیے ان کو عدالتوں میں پیش نہ کیا جائے. صحیح. اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آئیں گے تو سید شہریار داؤد صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم کورونا وائرس کے حوالے سے حکومتی جو اقدامات ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور عوامی احتیاط کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں شاکر شاہ صاحب موجود ہیں اور سید شہریار داؤد صاحب موجود ہیں. سید شہریار داؤد صاحب، جو حکومت سندھ کی جانب سے جو اقدامات ہیں اس وقت، یہ بھی خبریں ہم نے دیکھی کہ WHO کی جانب سے جو ہے وہ سراہا گیا پاکستان کے جو اقدامات ہیں، تو آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اور آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. فہیم عباس بھائی، بات یہ ہے کہ اپریسیشن تو ہے اور ہمیں اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے، اور 100% مارکس دیں گے ہم گورنمنٹ آف سندھ کو. ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ سندھ گورنمنٹ نے قبل از وقت اقدامات کیے، پازیٹیو اقدامات کیے. اس سے قطع نظر کہ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو جنہوں نے پیسے ملتے ہیں جن کو کرٹیسائز کرنے کے، تو لیٹ دیم ڈو واٹ دے آر ڈوئنگ. لیکن جو اچھا ہو رہا ہے پلیز اپریشیٹ کریں، اس کو سراہیں. تو میں مبارکباد پیش کروں گا ہمارے چیف منسٹر سندھ کو اور ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ کو اور ہمارے میئر صاحب کو بھی. یہ بھی زیادتی ہوگی کہ انہوں نے بھی کافی محنت کی، ان کو نہ سراہا جائے. بہرحال وزیر اطلاعات سندھ جو ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں. مطلب میں کہہ رہا ہوں پوری اس وقت سندھ کی جو کابینہ ہے نا، آئی ایم ریئلی سرپرائز ٹو سی کہ اتنا ایکٹیو میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. ہاں مطلب ایسا متحرک جو ہے ہم نے نہیں دیکھے. ہاں اتنا ایکٹیو، اتنے لوگوں کو ایٹ اے ٹائم، on the very same time, they all are on one page. They all are thinking about their province, not only for the province, but the people of the Pakistan. ٹھیک ہے نا. ہمیں یاد ہے کہ جی جب ڈینگی ہوا تھا تو کم و بیش 8 سے 10 ہزار لوگ، اور اس سے تھوڑا پیچھے جائیں فہیم بھائی، آپ کو یاد ہوگا 15 اور 14 میں جو ہیٹ ویو آئی تھی، جی جی جی، thousands of people died in that. ان سب کی مغفرت فرمائے. بہرحال اب کہنے مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو کرونا سے ڈیتھ ٹول چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، ابھی تک پاکستان میں میرے پاس تو نالج نہیں ہے کہ کوئی کرونا سے ایکسپائر ہوا ہو. جی ایسی کوئی ہلاکت کی خبر نہیں آئی ہے، مگر مجھے بتائیں کہ عوام جو ہے ان میں ایک عجیب سا خوف و ہراس ہے اور لوگ اس طرح سیریس بھی نہیں لے رہے کچھ چیزوں کو.
تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جی، بچے جو ہے نا وہ بجلی کے ہائی ٹینشن وولٹیج کے تاروں پہ چل رہے ہیں اور نیچے لکھا ہے یار کرونا نے ان کو کیا کہنا ہے. یہ بہت نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. ایک تو وہ بچے بالکل غلط کر رہے ہیں, کوئی بھی نہیں ہے ان بچوں کو سمجھانے والا, آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس قسم کی حرکتوں سے. پھر وہ رات کو کوئی بتا رہے تھے, کوئی ڈانس کی ویڈیو ریلیز ہوئی پتہ نہیں کون سے ملک کی, کہتے ہیں جی یہ ان کی بیویوں کے جو ہے نا کرونا وائرس جو ہے نا, واٹ از دس از ٹوٹلی نان سیریس ایٹیٹیوڈ. ایسا نہیں ہوگا, اس سے کرونا چلا نہیں جائے گا. ہمیں دیکھنا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا. دیکھیں حضور نے فرمایا جہاں کوئی وبائی, میں آسان الفاظ میں عرض کر رہا ہوں, مفہوم عرض کر رہا ہوں, جہاں کوئی ہونا تو اگر وہ وبا والی جگہ پر کوئی ہے تو وہ وہاں سے نکلے نہیں, وہیں رہے. آج یہی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے. کوئی نیا اس وبا والی جگہ پہ داخل نہ ہو, باہر والا, یہی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے نا, لاک ڈاؤن کر دو. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اپنا ریچول, آپ کا جو طریقہ مبارکہ ہے وہ کیا ہے, سرکار علیہ السلام جب بھی باہر سے آتے تو آ کے سب سے پہلے اپنے دونوں دستان مبارک دھوتے, کلی کرتے, مسواک کرتے. اب بتائیے جو شخص دن میں 4 5 6 دفعہ گھر آتا جاتا ہو, پلس وہ نمازوں کے لیے وضو کرتا ہو, تو آئی ہوپ, کیا مجھے یقین ہے کہ اس کو انشاءاللہ کرونا وائرس تو انشاءاللہ افیکٹ نہیں کرے گا. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ بندے کو اللہ عز و جل پر بھروسہ بھی کامل رکھنا چاہیے. ایک دعا جو الحمدللہ میں نے فرام ویری فرسٹ ڈے الحمدللہ میں نے اپنے فیس بک پیج پہ بھی ڈالی ہوئی ہے, روحانی کلینک آن لائن پہ بھی, میرا فیس بک جو آئی ڈی اس پر بھی ہے, میں نے اپنے یوٹیوب پر بھی ڈالی ہوئی ہے, سید شہریار داؤد, اگر آپ دیکھیں وہاں پر میں نے دعا وتھ ترجمہ وتھ کمپلیٹ ایکسپلینیشن. دعا کے راوی کون, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے راوی ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعا کیا ہے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس کا مطلب کیا ہے, مفہوم عرض کرتا ہوں, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عافیت عطا فرمائی, اس سے جو اس کو لگی ہوئی ہے وہ بیماری یا مصیبت. حضور نے فرمایا جس نے کسی مصیبت زدہ کو, پریشان کو, یعنی غمزدہ کو یا بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی, وہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. ہم یہ دعا پڑھ لیں, کتنی ویڈیوز آ رہی ہیں کرونا کے مریضوں کی, ان کو دیکھ کر کے ہم یہ دعا پڑھ لیں, انشاءاللہ ہم محفوظ ہو جائیں گے. یقین رکھنا ہوگا انشاءاللہ, جب ہم یقین رکھیں گے کہ ہاں اس دعا کو ہم نے پڑھ لیا ہے, پلس ناٹ اونلی دعا, پریکٹیکل اسٹیپس, ہاتھ دو, سیفٹی پریکاشنز پورے کرو, سیفٹی میجرز جو بتائے گئے ان کو پورا کرو, انشاءاللہ العزیز ہم محفوظ رہ سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا شاکر صاحب, کچھ خبریں, بے بنیاد خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ کراچی کو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, سوچا جا رہا ہے اس بارے میں, تو جس کی تردید کی ہے گورنمنٹ آف سندھ نے. تو یہ جو افواہوں کا سلسلہ ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, مختلف قسم کے وائرس تو آتے رہے, جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہیٹ اسٹوک کا تھا, ہاں اس سے زیادہ خطرناک ایبولا وائرس ہے, جس میں جو ہے تقریباً کوئی 90% لوگ اس میں اگر وہ پھیل جاتا ہے تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن پتہ ہے کیا, اس وقت ہمارے پاس یہ نہیں تھا, تو اتنا پینک نہیں تھا. اب یہ ہے تو پینک ہے, ہر بندہ ماہر بنا ہوا ہے کرونا کا, اور ہر بندہ اس کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے وہ اپنی وہ بڑے کچھ نے تو بڑے شرطیہ علاج بھی دیے ہوئے, بالکل دیواروں پہ لگے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے وہ لوگ اس چیز کا. تو یہ دیکھیں نا, ایبولا وائرس, سارس وائرس اس سے زیادہ خطرناک تھا. ڈینگی کو دیکھ لیں, کانگو کو دیکھ لیں, تو اس طرح کے تو کافی سارے وائرس ہیں. اچھا دیکھیں, وہی بات کہ اس کا وہ جو خوف اور جو ہمارا رویہ جو ہے نا, وہ شاید ہمیں زیادہ نقصان پہنچا دے اس وائرس سے زیادہ. ہم اس پہ پروگرام کے اگلے حصے میں اس بارے سے بات کریں گے. اچھا جیلوں کے بارے میں ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے آپ سے, تو آپ نے کہا کہ وہاں پہ ہم بڑا سیکیور کر لیا گیا, حفاظتی اقدامات جو ہے وہ صحیح طریقے سے لیے گئے. وہ جو کیریئر ہے, کیونکہ وہ جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر وہاں تک مطلب یہ پہنچتا ہے وائرس, تو یا تو پولیس اہلکار, جو جیل کا جو سٹاف ہے ان کے ذریعے, یا جو ملاقات کرنے کے لیے جو لوگ آئیں گے یہ. تو اس بارے میں کیا انہوں نے ان دنوں میں ملاقات کرنے سے بھی وہ روک دیا, پابندی وغیرہ لگائی گئی ہے؟ بالمشافہ جو ملاقات ہوتی تھی اس پہ پابندی لگا دی ہے. اچھا, لیکن وہ چونکہ کافی فاصلہ ہوتا ہے, یعنی جو کرونا وائرس کی پریکاشن ہے جس کے مطابق جی 1 میٹر کا فاصلہ رکھنا چاہیے, تو 1 میٹر سے بھی زائد وہ فاصلہ ہوتا ہے, بیچ میں جو ہے وہ گلاس ہوتا ہے, اور وہ انٹر کام پہ اس سے وہ ملاقات وہ کرتا ہے یا بات کرتا ہے وہ, تو اس پہ پابندی لگائی گئی ہے. اور اسٹاف کے لیے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ماسک کو آپ ایسا سمجھیں کہ حال فی الحال یہ پارٹ آف یونیفارم ہے. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. उनको भी, और इसी तरीके से जो इंटर और आउट होते हैं तो उनका ये बाकायदा मेडिकली वहाँ वो क्वारंटाइन सेल भी एक बनाया गया है. लेकिन अल्लाह के फजल से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से अभी तक हमारे सारे क्वारंटाइन सेल खाली हैं जेलों पे. अभी तक एक प्रिजनर भी वहाँ एडमिट नहीं हुआ. अच्छा, तो प्रिजनर्स के, ठीक है, जेल के हवाले से तो आपने बताया कि सारा चल रहा है. उसके अलावा जो ओवरऑल सराउंडिंग में जिस तरह लोग एहतियात कर रहे हैं, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? एहतियात से भी सेटिस्फाइड हैं और बाकी जो गवर्नमेंट ने प्रिकॉशन लिए हैं उससे भी सेटिस्फाइड हैं. अच्छा, इसमें थोड़ा सा इनके लिए प्रॉब्लम ये हो गया कि जैसे दूसरे मुल्कों से लोग आ रहे हैं, ईरान से लोग वो कैरी करके लाए हैं, लेकिन जिन्होंने कनेक्टेड फ्लाइटें ली हैं, दुबई से आ गए, दोहा से आ गए, उधर से आ गए, तो वो शुरू में इनसे तो सारे मिस हो गए. तो डायरेक्ट ईरान से आए, उनको देखा. लेकिन अब ये है कि पिछले उसमें जाके तो उसमें ये जो आपकी तादाद बढ़ी है ना, ये इसमें है कि ये जैसे ये आपका ये सोराब गोट के पास जी जी, वो एक बंदा मेरा ख्याल है कोई 16-17 दिन पहले आया था, तो बाद में किसी ने उसके लिए किया तो उसमें पॉजिटिव आया है, और वो ईरान से आया था लेकिन बाई सी आया था. वो सही है. लॉन्च में गया, लॉन्च से आ गया वो. हाँ. अच्छा, मगर कुछ मरीज ऐसे भी आए हैं सामने जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ये भी कुछ खबरें आ रही हैं, तो इसी वजह से ये सारा एक्शन लिया जा रहा है. ट्रैवल हिस्ट्री, लेकिन उसके पीछे किसी ना किसी से उसका कांटेक्ट होता है. अच्छा. अब मेरे एक दोस्त हैं, तो उनके फादर आए थे ईरान से, तो उनको तो पहले पता नहीं लगा. उसके बाद उनके बेटे को थोड़ा सा वो महसूस हुआ. उसने फिर बताया कि मेरे फादर आए थे यहाँ से ईरान से, तो वो फिर उनकी फैमिली को जिस से मिले, पूरी उनसे हिस्ट्री ली. उसमें कोई रह गया तो रह गया, लेकिन वो सबकी स्क्रीनिंग हो गई उसमें. सही है. तो ये वाकई एक बहुत खतरनाक किस्म की वबा आपकी राय में है, या हम लोगों ने इसको सर पे ज्यादा सवार किया हुआ? मैंने आपको बताया ना कि इससे ज्यादा खतरनाक एबोला वायरस. अच्छा, इससे ज्यादा खतरनाक सारस, जिस आप उनका पूरी दुनिया के आप एदाद और शुमार देखें तो उसमें जो है ना बहुत ज्यादा जो है वो लोग उसमें उनकी डेथ हुई थी. इसके अलावा डेंगू से, इसके अलावा कांगो से, इसके अलावा जैसे इन्होंने कहा कि हीट स्ट्रोक से मेरे मरहूम फादर की भी डेथ हुई थी. तो उस वक्त हमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, मॉर्चरी के अंदर जो है वो लोग जमीनों पे पड़े हुए थे. तो उससे ज्यादा थी, लेकिन मैंने बताया ना कि इसने ज्यादा वो कर दिया है. हाँ, फोन वगैरह. हाँ, इसने सोशल मीडिया ने. सही. आपने ये देखा कि लोगों ने खरीदारी जो है ना वो करना शुरू कर दी है, सामान जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया घरों में, क्योंकि जितने बड़े बड़े मार्ट्स हैं, स्टोर्स हैं, यहाँ पे कुकिंग ऑयल, दालें वगैरह, आटा वगैरह ये ख़त्म होना शुरू हो गया. जी हाँ. मतलब इस तरह के रवैये से तो यहाँ तो कहत वाली सूरत हाल हो जाएगी. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे. मैं हूं फहीम अब्बास, और न्यूज़ कैफे में आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, और हुकूमती इक़दामात और अवामी एहतियात, ख़ुसूसी तौर पे इस हवाले से बात हो रही है. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैयद शहरियार दाऊद साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, रिसर्चर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हमें अभी भी ज्वाइन किया है अकमल चौधरी साहब ने, जो एक तजियाकार हैं, माहिर माशियात हैं. आपको जनाब खुश आमदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं. आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. जनाब, आपसे इस हवाले से बात करते हैं. हम आज के मौजू के हवाले से बड़ी आज ख़ास गुफ्तगू आपसे होना बाकी है. ये आप दोस्तों को बताता चलूँ कि हमने आज से प्रोग्राम में एक हेल्थ सेगमेंट शुरू किया है जिसका नाम है हेल्थ टिप्स. तो आइए चल के पहले वो देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं और कोरोना वायरस के हवाले से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहरियार पारियार पाशा. आज के हेल्थ टिप्स सेगमेंट में मैं हाजिर हूं कोरोना वायरस के ऊपर टिप्स लेकर. कोरोना वायरस चाइना से आया और पूरी दुनिया में फैल गया. दुनिया के लगभग 66 ममालिक इससे मुतासिर हो रहे हैं. पाकिस्तान में भी इसके मरीजों में इजाफा होता जा रहा है. थाईलैंड के एक डॉक्टर ने निहायत ही आसान तरीका बताया है जिसको आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कहीं आप कोरोना वायरस का शिकार तो नहीं. अपना सांस 10 से 12 सेकंड के लिए रोकिए, और इस दौरान अगर आपको तकलीफ महसूस हो रही है, आपको खांसी आ रही है या आपके फेफड़ों में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आप कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं. कोरोना वायरस का डायमीटर 400 से 500 माइक्रो है, जिसका मतलब यह है कि अगर आप अपने मुंह को
کسی بھی صاف کپڑے سے ڈھانپے تو یہ آپ کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا. ضروری نہیں ہے کہ آپ ماسک استعمال کریں. اس کے علاوہ ڈورز کی نابز اور بس کے ڈنڈے وغیرہ پہ یہ وائرس لگ کر آپ کے ہاتھ پہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو خیال کریں جب بھی کہیں باہر سے آئیں تو اپنے ہاتھ کی صفائی کا خیال رکھیں اور اس کو دھوئیں. جسم پہ داخل ہونے کے لیے یہ کپڑوں کا سہارا بھی لے سکتا ہے. کپڑوں پہ یہ وائرس کم از کم 9 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ کپڑوں کو فوری طور پہ 9 گھنٹے کے اندر دھو لیں. دھوپ میں لٹکانے سے کپڑے یہ 2 گھنٹے کے اندر بھی ختم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر یہ وائرس آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کی عمر 10 منٹ تک ہے. تو کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں یا ہاتھ کو بار بار دھوئیے تاکہ اس وائرس سے آپ محفوظ رہ سکیں. یہ وائرس ہوا کے ذریعے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ وائرس زمین پہ رہتا ہے اور وہیں سے pھیلتا ہے. ان سب احتیاط کے باوجود اگر یہ وائرس کسی طریقے سے آپ کے جسم میں داخل ہو گیا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں ضروری ہے کہ آپ گرم پانی یا ابلا ہوا پانی ہر 10 سے 20 منٹ بعد 1 یا 2 گھونٹ استعمال کریں، جس کی وجہ سے یہ وائرس آپ کے گلے سے آپ کے پیٹ کے اندر چلا جائے گا جہاں اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ اپنے آپ کو ٹھنڈی اشیاء سے محفوظ رکھیں. کوشش کریں کہ اپنے جسم کو گرم رکھیں اور امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ایسی غذائیں کھائیں جس سے جسم میں وائٹامن سی کا بھی اضافہ ہو اور امیون سسٹم مضبوط ہو اور یہ کرونا وائرس کے خلاف دیوار بن جائے. کسی کو چھینک آئے تو اپنے آپ کو اس سے دور لے جائیں. آپ کو چھینک آئے تو اپنے آپ کو لوگوں سے دور کر لیں. احتیاط کریں، گرم پانی کا استعمال کریں، اپنے جسم کو گرم رکھیں اور اس بیماری سے محفوظ رہیے. مجھے امید ہے کہ آج کی جو ہیلتھ ٹپس ہیں کرونا وائرس کو آپ سے دور رکھنے میں آپ کی مددگار ثابت ہوں گی. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے نئی ٹپس کے ساتھ جو آپ کو محفوظ رکھیں اور صحت مند رکھیں. شکریہ. جی دوستو، ہیلتھ ٹپس آپ نے سنی پاشا سے اور یقیناً یہ بڑے مفید مشورے ہیں. اس مرض کا علاج ابھی تک نہیں دریافت ہو پایا مگر اس کی احتیاط ضرور موجود ہے، تو احتیاط تو ہم کر ہی سکتے ہیں. آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. اکمل صاحب، جو حکومت کا رول رہا ہے وہ پوری دنیا کی جو حکومتیں ہیں وہ اس وقت جو ہیں متحرک ہیں اور ان کی کوشش ہے کسی طرح اس وبا کو روکا جا سکے اور اس کے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے. تو پاکستان میں بھی جو گورنمنٹس کا رول ہے وہ بڑے آسان طریقے سے نبھایا جا رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ اس بارے میں بتائیں کہ جو عوام کا رول ہے وہ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور جو حکومتوں کا رول ہے وہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تھوڑی سی اپنی رائے پیش کیجیے گا. اچھا، گورنمنٹ کے رول کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس میں سندھ گورنمنٹ نے جو اقدامات لیے ہیں جن میں ان کی مراد علی شاہ صاحب کی پوری ٹیم ہے. فار دی فرسٹ ٹائم ہی ہیز ٹیکن پریونٹیو میجرز، اور جس طرح کے انہوں نے اقدامات کیے اسکولز کو بند کرنا اور اس کے اوپر جس طریقے سے اپنا کنسرن شو کیا ہے، میں وزیر اعلیٰ صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں along with his ٹیم، جس میں سعید غنی ہے، مرتضی وہاب ہے اور دیگر ڈاکٹرز اور عملہ ہے جنہوں نے ٹائملی اور پر وقت جو ہے وہ ان کو اطلاعات دیں کہ بھئی آپ اس طریقے سے کریں، اسکولز کو بند کریں، اجتماعات کو بند کریں، دوسری چیزیں آپ کم کریں. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ اس سے یہ وائرس جو ہے وہ پھیلا نہیں ہے. میں 2 باتیں اس میں آپ کو کروں گا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا اس کا علاج نہیں، تو بیسیکلی ویکسین اس کی ابھی تک نہیں دریافت ہوئی، لیکن نارملی انسان کا جو امیون سسٹم ہے وہ خود اس وائرس سے جنگ کرتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو نارملی 5 سال سے کم عمر بچے یا 40 سال سے اوپر کے جو 50 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں جن کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے ان کو ہی اثر انداز ہوتا ہے. ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان آدمی کو یہ ہوا ہو، ختم بھی ہو گیا ہو، تو اس کا پتہ نہ چلا ہو. لیکن گورنمنٹ کو بہرحال ایک کرتا ہوں، اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کو تھوڑا سا دیر سے مطلب انہوں نے ایکشن لیا، لیکن اگین دے آلسو پارٹیسپیٹڈ ویری ویل اینڈ دے آر ناؤ آن ایٹ کہ کس طریقے سے کیا جائے. تو اس مرتبہ حکومت کا رول بہت زبردست رہا ہے، سندھ حکومت کا بہت زیادہ رہا ہے، اور اس کے بعد جو وفاقی حکومت نے بھی جو اقدامات اٹھائے ہیں، اسکولز کو بھی بند کیا ہے، اجتماعات، شادی ہالز اور یہ وہ بند کرنا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس نے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کو جو ہے نا وہ بیک فوٹ پہ جانے پہ مجبور کر دیا. وہاں جیسے شہر میں ان کو 14 ہاسپٹلز قائم کرنا پڑ گئے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا اور بر وقت
ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اگر اسپریڈ ہو گئی تو پھر اس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے. اور دیکھیں چین میں جو شائع بات ہے وہ 3% رہی ہے, اس وقت اٹلی میں 7% کو چھو رہی ہے. ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے ایسے ترقی یافتہ ممالک کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو کیا حال کیا, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے اگر پاکستان میں یہ پھوٹ پڑتی تو اب مطلب یہاں پہ عام حالات میں آپ دیکھیں ہاسپٹلز وغیرہ میں کیا پوزیشن ہوتی ہے, لیکن اگر یہ وبا خدا نہ خواستہ پھوٹ پڑتی تو وی کین ناٹ امیجن. تو گورنمنٹ نے تو بہت زبردست رول پلے کیا. نا اب میں آتا ہوں عوام کی طرف. عوام نے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ایک انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے, اور اپنے مطلب ایز اے نیشن ہمارے جو ہے وہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ثابت کرنے میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی ہے. اتنا مطلب انہوں نے مایوس کیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو. اب آن دی ادر ہینڈ اگر آپ پڑوسی ملک کو دیکھیں تو وہاں پہ جو سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں ان میں آ رہا ہے کہ جی آپ کس طریقے سے ہوم سینیٹائزر بنا سکتے ہیں, ایلو ویرا لیں اور اس میں شیونگ آفٹر شیو لوشن کا جو ہے وہ ملا کے اور ایلو ویرا آپ بنائیں, ماسک بنانے کے طریقے بتا رہے ہیں. تو وہاں پہ اس ٹائپ کی جو ہے وہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں. وہاں پہ اویئرنیس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, اور یہاں پہ سوشل میڈیا پہ صرف سوشل میڈیا, مگر سوشل میڈیا پہ انڈیا میں بھی اچھا خاصا اس طرح کا عجیب کام ہو رہا ہے. اور اب دیکھیں گے ان کا جو میڈیا ہے وہ بھی بڑا منفی رول پلے کر رہا ہے, بلکہ انہوں نے ایک خبر ایسی بھی چلا دی کہ ہم نے اس کا علاج بھی ڈھونڈ لیا ہے, اور جس کے وہ پوری دنیا جب انہوں نے سوشل میڈیا پہ بات آئی تو ہر جگہ سے لان تان ہو رہی تھی ان لوگوں کے اوپر کہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. اچھا ان کا الیکٹرانک میڈیا بہرحال غیر ذمہ دار ہے, ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے بھی بڑا رسپانسبل رول پلے کیا. میں سوشل میڈیا کی ایز اے نیشن بات کر رہا ہوں. سر اس پہ بات کریں گے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک وقفہ لے لوں میں چھوٹا. ایک وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں جناب, آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. واپس آ چکے ہیں, اور آپ وقفے سے پہلے سوشل میڈیا پہ عوام کے رول کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. اس غیر ذمہ داری کے میں تھوڑے سے آپ کو ثبوت دوں. ایک آدھ کوئی کتاب کا انہوں نے دی آئیز آف ڈارکنیس کا حوالہ دیا, 1981 میں جو ہے وہ کوئی ہوئی تھی کہ اس میں کرونا وائرس کا ذکر تھا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں, اس میں ایک پیج کرونا وائرس کے حوالے سے وہ جعلی قسم کا ڈالا ہوا ہے کہ یہ جی یہ بک میں تھا, حالانکہ وہ بک میں ایسا کچھ نہیں. اسی طریقے سے صدام حسین کی ایک وائس اوور والی ویڈیو وائرل کی ہوئی ہے کہ جی یہ انہوں نے بھی 1990 میں بتا دیا تھا, ایسا بھی کچھ نہیں ہے, وائس اوور ہے. اس کے علاوہ کل جو ہے نا وہ میئر کراچی کا ایک جو ہے وہ وائس کسی فیک قسم کی انہوں نے وہ کی ہے کہ جی کراچی لاک ڈاؤن ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. بعد میں اس کی پھر میئر صاحب نے تردید بھی کر دی. تو ہم اس طرف پڑے ہوئے. دوسری طرف دیکھیں جو اسٹاکسٹ مافیا ہے, مطلب ماسک تک جو ہے نا مارکیٹ میں نہیں مل رہا, ہوم سینیٹائزر مارکیٹ میں نہیں مل رہا, سب غائب. اچھا اور چھوڑیں سب, میرا ایجوکیشن سے وابستہ ہے تو اس حوالے سے میں بتاؤں انسٹیٹیوٹ میں اب آج کل میجورٹی کوچنگ سینٹر, چھوٹے موٹے اسکولز, انسٹیٹیوٹس جو ہے نا وہ جا رہے ہیں آن لائن کلاسز کی طرف. ٹھیک ہے, اس کے لیے ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے, کیمرے. تو میں پرسوں جو ہے نا اپنے سٹاف سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار یہ کیمرے خرید لو, یہ نہ شارٹ ہو جائیں. کل یقین کریں مارکیٹ میں کیمرے نہیں مل رہے تھے, 6000 والا کیمرہ 9000 کا ہو گیا تھا. تو ایک طرف سے ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں, دوسری طرف گورنمنٹ اچھا رول پلے کر رہی ہے. تو میں کنکلوڈ اسی کے اوپر کروں گا کہ من حوصل قوم جو ہے نا وہ ہم نے اسپیکولیشنز کو زیادہ پھیلایا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اپنے کردار کو اچھے طریقے سے نہیں ادا کیا. اس میں الیکٹرانک میڈیا نے اچھا رول پلے کیا ہے, گورنمنٹ نے بہت زبردست رول پلے کیا, خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ نے, لیکن انفارچونیٹلی ایک ہم نے ذمہ دار قوم ہونے کا ثبوت نہیں دیا. صحیح. ابھی جس طرح اکمل صاحب بتا رہے ہیں کہ کیمراز جو ہیں وہ شارٹ ہو گئے ہیں, صرف کیمراز ہی شارٹ نہیں ہوئے ہیں. ہمارے یہاں پہ جتنے بڑے بڑے سٹورز مارٹ ہیں وہاں پہ گھی, چینی, آٹا, دالیں یہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئی. لوگ ایسے رش لگے ہوئے ہیں جس طرح شاید وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا ان کا جتنا بس چل رہا ہے وہ سارا کچھ خرید کے گھر پہ اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. ذخیرہ کرنا یہ اس دین اسلام میں مطلب کس طرح غلط فرمایا گیا, ذرا تھوڑا سا اس بارے میں بیان کیجئے گا, کیونکہ ذخیرہ کر بھی لیں گے تو کتنا ذخیرہ کر لیں گے, 10 دن کا, 15 دن کا, 1 مہینے کا. ہر کسی کو پتا ہے کہ 1 مہینے بعد یہ ٹھیک ہونے والا ہے, یا اگلے ہفتے جو ہے سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے. اور تھوڑا اس بارے میں بتائیے مجھے پلیز. دیکھیں ذخیرہ جس نے کیا, حضور نبی کریم علیہ السلام کی واضح حدیث ہے, واضح فرمان, میں اس کا نچوڑ عرض کرتا ہوں, مفہوم عرض کرتا ہوں. حضور نے فرمایا جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اچھا مطلب اتنے سخت احکامات ہیں کہ ہم میں سے نہیں. شفاعت کس نے کرنی قیامت کے دن؟ نبی نے, بے شک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرما رہے ہیں یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں.
کیسے؟ ذرا غور کیجئے گا، میں آپ کو ریلیٹیوٹی بتاؤں اس کی. کنعان جو بیٹا تھا حضرت کس کا، جو طوفان نوح ہے، نوح علیہ السلام کا، اس نے کہا تھا میں وہ ایمان نہیں لایا تھا اپنے باپ پر، یعنی حضرت نبی علیہ السلام نہیں مانتے تھے اس کو. اس نے کہا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جب طوفان آئے گا. اور جب وہ آیا طوفان نوح تو پہاڑ وار سب غرق ہو گئے. اور جب یہ ڈوبا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرا بیٹا، اللہ نے فرمایا اے نوح بس صبر کر جاؤ، یہ آپ کی آل میں سے ہم نے نکال دیا. Now he is no more from you. یہ اب آپ کا بیٹا نہیں رہا. جب نبی کا بیٹا سو کالڈ نبی کا بیٹا جب نبی کی یعنی کہ اس نے ذریت سے نکال دیا گیا تو خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس نے من غش فلیس منی، جو ملاوٹ کی وہ بھی ہم میں سے نہیں، اور جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ بھی ہم میں سے نہیں. تو پھر یہ کس منہ سے کس کے پاس جائیں گے؟ کب قیامت کے دن کس سے شفاعت مانگیں گے؟ جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے نا نکال چکے ہیں کہ تم اگر ایسا کرو گے تو تم مجھ سے نہیں ہو. سیکنڈلی ہم جو ذخیرہ اندوزی گھروں میں کر لیتے ہیں جی یہ بھی ذخیرہ اندوزی ہے. آپ کیوں ایک چیز کے پیچھے اتنا پڑ جاتے ہیں؟ خدا پہ توکل نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہوا ہے زمین پر وما من دابۃ فی الارض رزقها، وہ زمین پہ جو بھی چلتا ہے اس کے رزق کا ذمہ اللہ کہتا ہے میرا ہے یار، میرا ہے. سر وہی نا دیکھیں سیفٹی میئرز ابھی بہت بڑی کمپنیز جو ہیں یہ بھی تھوڑی حفاظتی اقدامات لے رہی ہیں. اس کی وجہ سے کمپنیز کچھ بند ہوں گی کیونکہ انہوں نے سارے اجتماعات وغیرہ روکنے ہیں، جہاں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں وہ سلسلہ روکنا ہے. کہیں کسی ایک کی وجہ سے آپ لوگوں کے گھروں میں آپ کے بچوں بوڑھوں ماں باپ کو جو ہے وہاں تک یہ وائرس نہ پہنچے اور وبا نہ پہنچ سکے، کیونکہ باہر کام کرنے والے ہی کیریئر ہے نا، مطلب جو باہر جا رہا ہے کام کر رہا ہے وہی وائرس کو اپنے گھر تک لے کے جائے گا. تو انہوں نے یہ معاملات روکنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا غیر ضروری جو ملاقاتیں ہیں ان کو روکا جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے رویے کی وجہ سے شاید وائرس سے لوگ اتنے نہ متاثر ہوں جتنا یہ بھوک کی وجہ سے متاثر ہو جائیں گے جو ہم لوگوں نے کر دیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم لوگ اصل میں بات کو یہ آ جاتی ہے کہ خدا پر شاید ہمارا توکل اور یقین نہیں رہا. اللہ عز و جل نے جب ذمہ لیا ہے رزق کا تو وہ دیکھا لینے والے ہم ہیں، کس طرح حلال یا حرام اختیار ہمیں اس کا دیا ہے کہ تم نے حلال لینا ہے یا حرام لینا ہے. لینا میں نے ہے. سیکنڈلی یہ کہ یہ جو وائرس آیا ہے کرونا، اس کی وجہ سے جو ہم اپنا اوور آل پوری من حیث القوم، جیسے اکمل صاحب نے کہا، ہمارا رویہ بالکل غیر سنجیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمیں ایک سسٹم بتا دیا، نمبر 1 بیماری اڑ کر نہیں لگتی. یہ کیونکہ وہ خارج زدہ اونٹ تھا، اس کے اوپر آئی بات تو اون کو علیحدہ کر دیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی. اگر لگتی ہوتی تو پہلے کو کس سے لگی؟ چاہیے ٹھیک ہے نا. ہاں سیفٹی پریکاشنز کے لیے حضور نے یہ بھی فرما دیا وبا والی جگہ پر مت جاؤ، جو وہاں ہے وہ وہی رکے رہو، اس کو مجاہد کا ثواب ملے گا. ہاں اگر وہ وہاں پہ ہلاک ہوتا ہے شہادت کا رتبہ ملے گا. دیکھیں نبی علیہ السلام نے کوئی چیز کسی کے لیے ادھوری چھوڑی نہیں، سب کچھ بتا دیا ہے. ہم اتاولے ہو رہے ہیں، ہم بہت زیادہ میں کہوں گا بے شرمی کی حد تک ہم جو ہے نا بے شرم ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات کو سن نہیں رہے. آپ دیکھیں نا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، وہ جو کہا کہ بھائی تم ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنا، اور ہفتے کو خوب مچھلیاں آتی تھی، اللہ ان کو آزما رہا تھا. انہوں نے کیا ہوشیاری کی؟ گڑھے کھود لیے، وہاں جال لگا دیے. مچھلیاں پانی جاتا تھا جب واپس تو ان گڑھوں میں رہ جاتی تھی مچھلیاں. ان سنڈے کو آ کے اس کو شکار کرتے تھے، ہیلے کرتے تھے اللہ سے، ہیلے کرتے تھے کہ اللہ ہم نے سیٹ، اور نبی علیہ السلام کو کہتے تھے چور راستے ڈھونڈے ہوئے. ہاں یہ آج ہم نے ڈھونڈے ہوئے، چور راستے آج ہم نے بھی ڈھونڈے ہوئے. میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام کی برکت سے خدا کی قسم ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آ رہے. بالکل اجتماعی عذاب نہیں آ رہے، یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں آ رہے سرکار کے صدقے میں. نہیں تو ایک قوم صبح اٹھتی تھی بندر ہم میں جو چیزیں ہم میں ہے نا، قوموں کی قومیں اللہ نے غرق کی ہیں، جو چیزیں جو گناہ ہم میں پائے جا رہے ہیں نا اس وقت، اس پہ نبیوں کی قومیں غرق کر دی. ہمارے نبی کا جو ہے صدقہ ہے اور ان کی دعا ہے کہ ہم پہ کوئی ایز اے ہول بہت بڑے جو ہے نا وہ عذاب نہیں آ رہے. سر میں آپ سے نا وہ یہ معیشت کے حوالے سے جانوں گا. ایک نقطہ ذرا میں ان سے اور کلیئر کر لوں ذرا. شاہ صاحب دیکھیں اپنی طرف سے احتیاط پوری کر رہے ہیں ہم لوگ. ایک چیز جس کا علاج ابھی تک وہ کہ طب میں اس کا علاج نہیں آیا، احتیاط پوری کرنے کے علاوہ ہم کچھ اور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ اللہ پہ بھروسہ. اللہ پہ بھروسہ ہے نا، موت برحق ہے نا. موت برحق. تو اس سے اتنی اموات ہو بھی نہیں رہی ہیں، اس کے باوجود ایک خوف کس چیز کا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پلے کچھ نہیں؟
ہم یہ کر رہے ہیں کہ آج بس کسی طرح ادھر سے نکل جائیں, رب بھی راضی کر لیں گے, سارا کچھ ہو جائے گا, بس ایک دفعہ ہم لوگ, کچھ ایسی بات تو نہیں آپ کو لگتی؟ دیکھیں اللہ عز و جل پر جب تک کامل یقین بھروسہ نہیں ہوگا نا, ہو سکتا تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں, ہم مومن نہیں ہو سکتے. ہم الموت تحفۃ المومن, موت مومن کے لیے تحفہ ہے, حضور نے فرما دیا. ہم ڈر کیوں رہے؟ وہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. طارق بن زیاد نے کہا یار ٹھیک ہے 1.5 لاکھ کے سامنے فوج ہے, ہم 4000 ہیں, نیور مائنڈ, ہمارا بھروسہ خدا پہ, کشتیاں جلا دو بھائی, کشتیاں جلا دی, سب ساتھ ہوئے, آدھی فوج ویسے دیکھ کے بھاگ گئی, باقیوں کو انہوں نے 4000 نے 75000 کو پچھاڑ دیا. کیا تھی وہ؟ جذبہ, اللہ پر کامل بھروسہ. آج اللہ پر کامل بھروسہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی شفاعت ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم دور ہیں آج کے علماء حقہ سے. یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے, بڑی پلاننگ سے جو یہ کام ہوا ہے نا, اس میں سوری ٹو سے آپ کا سوشل میڈیا, آپ کا پرنٹ میڈیا, آپ کا الیکٹرانک میڈیا, they all have played their worst role. They are taking bribe from the others. What they did, وہی کیا جو بنی اسرائیل کی قوم کے اندر کیا گیا تھا, کہ وہ اپنے علماء سے دور ہو گئے تھے. آج یہی حال ہمارا ہے. تو ان باقی سارے سیکٹرز میں جہاں جہاں صحیح کردار ادا نہیں کیا گیا, کہ آپ کو لگتا ہے کہ علماء کرام کی جانب سے صحیح کردار بالکل انہوں نے بھی غفلت برتی ہے. میں دیکھیں, میں بالکل اوپن ہارٹیڈلی آپ سے اس چیز کا کروں گا, ہم نے ممبر پہ بیٹھ کر اس کا حق نہیں ادا کیا, لیکن یہ حق ادا کروانا بھی تو ہماری عوام کا ہی حال ہے. ان کو چاہیے کیا, آئیں السلام علیکم حضرت صاحب, یار اس کے بارے میں بات کریں, حضرت صاحب اس کے بارے میں بات کریں. حضرت صاحب بیٹھے ہوئے وہی بنی اسرائیل کے پرانے واقعات جمعے کے جمعے سنا رہے, کوئی تو جا کر کے بیٹھے. میں جس جگہ نماز پڑھایا کرتا تھا PNS جلاور کے سامنے, وہاں میرے پاس ایسوسیٹ پروفیسر آیا کرتے تھے جنا کے, وہ کہتے تھے وی کم ہیئر وائی بیکاز یو ٹاک اباؤٹ آن دا حالات حاضرہ, جو پریزنٹ چیز ہے اس کو آپ ریلیٹ کر کے. ہمارے علماء کو بھی انہوں نے مجھے مزید انسپائر کیا, آپ اس پر بولیں, میں نے مزید اس پر اسٹڈی کی, میں بولتا چلا گیا. اٹ مینس کہ علماء کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ دے کین ٹاک آن اینی موضوع. صحیح, بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. سر جو صورتحال ہے ابھی, جس طرح کہا جا رہا ہے, ایک پتہ نہیں افواہ ہے کیا ہے, کہ آئندہ جو ہے وہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا, کیونکہ جتنے بھی گیدرنگز ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی. تو چیزوں کی کیا ڈسٹریبیوشن وغیرہ بھی رک سکتی ہے؟ کیا واقعی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ گھروں میں آٹا چینی گھی ختم ہو جائے گا, یا کوئی کیا آپ اس حوالے سے بتائیے گا. اوور آل اکانومی کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا کہ کیا ہونے والا ہے آگے مستقبل میں. دیکھیں 2 باتیں ہیں اس میں. ایک تو ہم اگر لوکل پاکستانی اکانومی کی بات کریں, اور ایک ہے انٹرنیشنل اکانومی کی بات کریں. تو انٹرنیشنل اکانومی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو چائنا جو ہے نا, ہی از فائٹنگ بیک. ووہان میں جہاں پہ یہ ہاسپٹلز انہوں نے قائم کیے تھے وہ تقریباً کم ہو گئے, اور سنگل ڈیجٹ میں مریضوں کی تعداد آ گئی ہے. وہاں پہ ڈیلی کے جو کیس رپورٹ ہو رہے ہیں, ناؤ اٹس ان سنگل ڈیجٹ, 7-8 کل رپورٹ ہوئے. تو دے ہیو بائی ٹیکنگ پریونٹیو میجرز, رائٹ, ناٹ ویکسینیشن نہیں, پریونٹیو میجرز, کیونکہ ابھی تک کی جو اونلی ویکسین ہے وہ ہے پریونشن. تو اس کو نہ صرف یہ کہ کافی حد تک انہوں نے کنٹرول کیا ہے, بلکہ دیگر ممالک میں بھی اپنی ٹیمیں بھیج رہے ہیں. اب وہ اٹلی میں بھیج رہے ہیں, ایران میں بھیج رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو اسپریڈ ہونے سے بچانا. دیکھیں ونس اٹ از, اس کی جو واحد جو وجہ کہ جہاں یہ پھیل گیا نا, تو وہاں پھر کنٹرول کرنا مشکل ہے. یہاں پہ ہم لوگ پریونٹیو میجرز کے طور پہ اس کو روک اس لیے رہے ہیں کہ یہ پھیلے نہ. شادی ہال بند کرنے ہیں, یا کاروباری مراکز یا اجتماعات جو دوسری چیزیں بند کرنی ہیں, وہ اس وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ یہ پھیلے نہ. اب لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں, وہ جی آغا خان میں 800 مریض آ گئے, وہ ڈاؤ میں 600 مریض آ گئے. یہ میں نے سوشل میڈیا پی ایس ایل کی وجہ سے نہیں بتا رہے آپ کو, پی ایس ایل ہونے دیں پھر پتہ چلے گا. جی مطلب یہ اپنی طرف سے ان کو کون خبریں دیتا ہے, مجھے بتائیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہی تو سارا سوشل میڈیا کی غیر. اچھا اس سے زیادہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں نا, ایز اے نیشن ہم لوگوں کو کرنا چاہیے نا. اب میرے پاس یہ کلپ آتا ہے, میں خود 10 گروپوں میں بھیج دیتا ہوں کہ یہ آ گیا, مجھے یہ پتہ چلا. اس کو کنڈیم کریں نا, آپ نہ کریں فارورڈ جب تک آپ کو کوئی چیز ریلائبل سورس سے نہیں ملتی. آپ آگے فارورڈ نہ کریں, خود ہی ختم ہو جائیں گے. ٹھوس شواہد نہ ہو تو آپ نہ بھیجیں کسی چیز کو. اچھا اس کے بعد میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ہم لوگ اس کے اوپر چل رہے ہیں, دنیا ٹیمیں بھیج رہی ہیں. یعنی جو ملک متاثر ہوا تھا چائنا, وہ اس پوزیشن میں ہے کہ دوسرے ملکوں کی مدد کر رہے ہیں.
ہمارے یہاں پہ الحمدللہ سما الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں. تو یہاں پہ اسپیکولیشنز کیا پھیلائی جا رہی ہیں کہ میئر کی آگے بھائی کراچی لاک ڈاؤن ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, اس طرح کی اسپیکولیشن پھیلا رہے ہیں. اب ان سے کن کو فائدہ ہوتا ہے؟ ان کو فائدہ ہوتا ہے جنہوں نے چیزیں ذخیرہ کرنی ہوتی ہیں, ذخیرہ اندوزوں کو فائدہ ہوتا ہے, تاجروں کو فائدہ ہوتا ہے, جس کے مطلب ایک مال ہے. اب اسلامی اگر نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو بڑی زبردست مثال ہے حضرت عثمان غنی کی. ایک مرتبہ وہ جو بحران آیا تھا غلے کا, تو حضرت عثمان کا جو ہے ایک آ رہا تھا, جی حضرت عثمان کا ایک قافلہ آ رہا تھا, تو اس میں پھر وہ مدینہ کے تاجر وغیرہ آئے ان کے پاس نا کہ جی آپ کا ایسے غلے کا آ رہا ہے, آپ ہم سے ایک کے ڈبل لے لو. اچھا ہاں ہاں. تو حضرت عثمان نے فرمایا نہیں, مجھے اس سے زیادہ لگ چکے ہیں. کہا تین لے لو, 3 گنا لے لو. اچھا اس میں گنا میں کچھ 19-20 ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو مطلب اس کو فردر آفر کیا حضرت عثمان کو, تو ہی ہیز ریفیوزڈ. تو جب انہوں نے آخر تھکے بھائی کن سے سودا کیا ہے, بولا ہم نے تو اللہ سے سودا کیا ہے, 1 کے 70 ملیں گے, کوئی دے سکتا ہے تو آ جائیں. تو آئے اور جتنا بھی آیا تھا وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا, صدقہ کر دیا, بانٹ دیا. تو یہ اسلامی معیشت ہے, یہ آپ کرو نا اس کے اوپر اقدامات. آپ کا نہیں جو رویہ ہے یہ دیکھیں, بالکل جو اسلامی تعلیمات ہیں, جو ہمارے اس کائنات کے بہترین جو دین کا جو نچوڑ ہے وہ لوگوں میں نظر نہیں آیا. بالکل بڑی مایوسی ہے اس حوالے سے. البتہ حالانکہ ہم لوگ ایک زرعی اسٹیٹ ہے, میں ایک بات آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو اگر اس سے اکانومی میں جو سلو ڈاؤن آئے گا بھی نا, اس میں جو ایگریکلچرل کنٹریز ہیں نا وہ تھوڑے سے کم متاثر ہوں گے. کیونکہ دیکھیں جب اکانومی سلو ڈاؤن ہوگی, چیزیں کم ہوں گی نا, تو الٹیمیٹلی گندم تو پیدا ہو رہی ہے. جن ممالک میں اسی طرح سبزیاں دالیں جو پروڈیوس کر رہے ہیں نا, ان کے اوپر کم امپیکٹ آئے گا. جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں جن کی ترقی کا دار و مدار ٹیکنالوجی کے اوپر ہے, میں بھی وہ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. بالکل آئی ایم ہوپ فل کہ پاکستان کے اوپر اللہ کا کرم ہے, تھوڑی سی عوام کو چاہیے کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کریں اور ان اتھینٹیکیٹڈ نیوز نہ فارورڈ کریں, مہربانی کریں. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, آپ تشریف لائے. اکمل صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ. اور واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہم کس طرح شکر ادا کریں کہ ہمارے ہاں موسم بھی کچھ ایسا ہے کہ اتنا زیادہ نقصان ہمیں انشاءاللہ نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ مطلب ابھی تک وائرس اس طرح نہیں پھیلا جس طرح پوری دنیا میں اپنا نقصان پر آ چکا ہے. ہمیں انفرادی طور پہ اپنے جو کردار ہے اس کو بہتر کرنا ہے, کیونکہ یہ انفرادی طور پر کردار ہمارا جب سوشل میڈیا پہ اکٹھا ہوتا ہے نا تو مجموعی طور پہ بہت بھیانک شکل جو ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں بحیثیت قوم اپنا بہترین کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. مفت میں افواہیں پھیلانے کی بالکل قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, ہم سب کچھ بحیثیت قوم اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ سب ٹھیک کر دیں گے. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.